گدھا جاپان میں بھی ڈھیچو ڈھیچو ہی کرتا ہے. حیرت کی بات ہے, حالانکہ وہاں تو چنگ پونگ کرنا چاہیے تھا اس کو. اور گدھا پاکستان میں بھی کیا کرتا ہے. کسی نے آج بتایا کہ دجال جو گدھے پہ آئے گا نا, آج اس کی وجہ سمجھ میں آئی. پیٹرول جو مہنگا ہو رہا ہے نا اتنا, حدیثوں میں آتا ہے نا دجال گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا, تو علماء تو اس کا جواب دیتے ہیں اس کا کہ یہ مطلب ہے, وہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ ابھی جو پیٹرول جس اسپیڈ سے مہنگا ہو رہا ہے تو دجال کے پاس بھی گدھے کے علاوہ کوئی سوٹیبل سواری نہیں ہوگی. اب یہ تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ. دجال گدھے پہ کیوں آئے گا؟ لوگ کہہ رہے تھے, سوچتے تھے نا کہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا تو دجال گدھے پہ کیوں آئے گا. تو پیٹرول جس حساب سے مہنگا ہو رہا ہے نا, دجال پاکستان میں کم از کم کس پہ آئے گا؟ گدھے پہ ہی آئے گا, بظاہر ایسا لگتا ہے. تو اب دیکھو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ جو گدھے کی بات کہاں سے آئی نا. ہاں, پوری دنیا میں جانوروں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے, وہ وضاحت نہیں کر سکتے. 2-4 باتیں جانور بتا سکتا ہے. بھوک لگ رہی ہے اس کے لیے بھی ڈھینچو ڈھینچو, گدھے پہ لوڈ زیادہ ہو گیا اس کے لیے بھی کیا ہے, ڈھینچو ڈھینچو. ہمارا اسٹائل الگ ہے, ہمیں بھوک لگ رہی ہے چیخیں گے تھوڑا سا, اگر لوڈ زیادہ ڈال دیا نا تو گالیوں پہ آ جائیں گے ہم, وہ الگ ڈھینچو ڈھینچو اسٹائل ہے ہمارا. کیا خیال ہے؟ کیسے انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اسپیکنگ پاور جو ہر انسان کے پاس ہے, پھر خطیبوں میں زیادہ ہوتی ہے, علماء میں تھوڑی اور زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ گاڈ گفٹڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کو کچھ کو ایسا اللہ نے بنایا تو وہ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ نارمل درجے کا انسان بھی جانور کی نسبت اپنی بات کو بہت ہی بہترین انداز سے بیان کر سکتا ہے. یہ جو اسپیکنگ پاور, جو ایکسپلین کرنے کی پاور اللہ نے انسان کو دی ہے, یہ دنیاوی علم ہے یا یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے؟ لوگ مختلف زبانیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ زبانیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں نا, تو کمیونیکیشن کے لیے آپ کے اندر جو اسکلز پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی اسکل کیا ہے؟ بولنا آنا چاہیے آپ کو. تو یہ تو خالصتاً دنیا کا علم ہے, اور اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو یہ دنیا کا علم دے کر اس کو جانوروں پر فضیلت دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دین کے علم کی بیس پر فضیلت نہیں ہوتی, دنیا کے علم کی بیس پر بھی اللہ نے انسانوں کو جانوروں پر فضیلت دی ہے. پہلے میں اشکال پکا کر رہا ہوں کہ جب دنیا کے علم کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مسافر خانہ کیوں ہے, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ کریں کیا جب اتنی ساری. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہو کہ یار یہ بس کا سفر ہے, لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, آگے اڈے پہ اتر جانا ہے, سیٹ مل جائے تو بھی ہے, لیکن آپ اس کو سمجھا رہے ہو کہ اس سفر کو اچھے سے اچھا بناؤ, تو وہ کہے گا ایک طرف تو آپ تسلیاں دے رہے ہو کہ لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, لیٹنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, جگہ نہ ملے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو بھی کیا ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو سفر اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور آپ اس کو طریقہ بتا رہے ہو بھائی یہاں سے پیسے کماؤ تاکہ اسی پارلر میں تمہیں جگہ ملے, بزنس کلاس میں تمہیں ٹکٹ ملے. تو آپ کہو گے آپ کی دو باتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف اسلام کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف اسلام کہتا ہے دنیا کے علوم حاصل کرو تاکہ تم دوسری قوموں پر برتری حاصل کرو, تاکہ تم ترقی کرو, تمہارا کھانا بھی اچھا ہو, تمہارا لائف اسٹائل بھی اچھا ہو, تمہارے اندر جو کمیونیکیشن کی صلاحیت ہو وہ بھی دوسری قوموں سے زیادہ اچھی ہو, تمہیں زیادہ زبانیں آنی چاہیے, تم انگلش بھی سیکھو, تم عربی بھی سیکھو, تم یہ بھی سیکھو. حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو, یہودیوں کی زبان سیکھو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جب اتنے تو رزلٹ تو وہی نکلا کہ کافر بھی یہی کر رہا ہے اور ہم بھی, تو پھر مسافر خانہ کس بات کا ہو گیا میرے بھائی؟